زیادہ تر لوگوں کے دعا قبول نہ ہونے پر اللہ سے ناراض ہوتے دیکھا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم اس کی کیوں سنیں۔ وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کاموں کی چاہت جاتی رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ میں کیوں اچھا بنوں، میرے لیے خدا نے کیا ہی کیا ہے۔ پھر جن لوگوں کی زندگیوں میں مشکلیں ہوں وہ علانیہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو ہماری زندگی میں کتنی تکلیفیں ہیں، کیا اللہ کو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ ہمارا اللہ نہیں ہے، وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جب آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعے میں بہت کمزور ہیں۔ اللہ آپ کو ہزاروں ٹکڑوں میں اس لیے توڑتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس وقت تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور مزید اللہ کے قریب جا سکیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ جن تکلیف دہ مرحلوں سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو ان سے اگر کوئی اور گزرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے تو وہ وقت ابھی نہیں ہے، تو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ اس انتظار کے بعد آپ کو صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، تو بس اچھی طرح سے صبر کریں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا ہے، اب دل میں برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے تو صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے یقین اور ارادوں کو توڑ کر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں، اور دعاؤں کا حسن تو یہی ہے کہ حالات کتنے بھی ممکن کی نفی کیوں نہ کریں، یہ دل گواہی دے کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو
اللہ سے ملا رہی ہیں، دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو بھی قبول کروا رہی ہیں۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی کہ اللہ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے، آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے۔ تو کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمیٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی، وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی ہے۔ اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ رب کے راستے کے لیے دعاؤں کے ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ حیران کر دینے والے کام تب ہوتے ہیں جب محنتیں دعاؤں کا عکس بنتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔